اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں آسمانوں کی طرف اپنے اوپر کیسے ہم نے ان کو اونچا اور بڑا بنا دیا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ اور ہم نے ستاروں کے ذریعے ان آسمانوں کو مزین اور خوبصورت کر دیا، اور پھر ان آسمانوں کے اندر کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس کے اندر پہاڑوں کو جما دیا، گاڑ دیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بہیج اور پھر ہم نے اس میں سے ہر قسم کے خوشنما پھل فصلیں اگا دی، تبصرة وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ ساری دیکھنے کی چیزیں ہیں اور سمجھنے کی چیزیں ہیں ہر انابت اور رجوع رکھنے والے بندے کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین کے تعجب کا ذکر کیا۔ پہلا تعجب ان کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تھا کہ ایک انسان اور ہماری طرح ایک بشر وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، اور کیسے اللہ نے اس کو جو ہے وہ ڈرانے والا بنا دیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کا تعجب تھا کہ یہ پیغمبر کہتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور پھر مٹی کے اندر چلے جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، حشر و نشر ہوگا۔ تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ یہ ان کا تعجب تھا۔
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اصل مقصد ان کا ٹھکرانا تھا اور اللہ کے نبی کی نبوت کو ٹھکرانا تھا، اور پھر یہ طرح طرح کے جو ہے وہ اعتراضات کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بل کذبوا بالحق، یہ ان کا کوئی تعجب نہیں ہے بلکہ یہ حق بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ چکی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تعجب کا جواب ایک اور انداز سے دیا ہے اور حشر و نشر پر ایک دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ کیسے مشکل نہیں ہے؟ اس پر دلیل فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو بنا دیا۔ وزیناها، اور پھر صرف بنایا نہیں بلکہ اس کو ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنایا، مزین کیا ہے۔ وما لها من فروج، اور اس میں ایک شغاف بھی نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ اس میں لائن دراڑ سوراخ تک نہیں ہے۔ فرمایا جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر شگاف کے بنا دیا ہے تو یہ چھوٹا سا انسان اس کے لیے بنانا کوئی مشکل ہے؟ فرمایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور سورۃ الاحقاف دیکھیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت سے فرما دیا۔ اسی پارے کی صورت ہے پہلی، سورۃ الاحقاف، اور اس کی آیت نمبر 33 ہے جی، صفحہ نمبر 609، صفحہ 609، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 33۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اور فرمایا جس وقت اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو ان کے پیدا کرتے وقت اللہ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، تھکا نہیں اللہ کو تھکاوٹ، اتنا بڑا زمین و آسمان جب اللہ نے پیدا کیے تھکاوٹ تک نہیں ہوئی۔ فرمایا عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، جو اللہ اتنے بڑے زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں تھکا نہیں تو وہ اللہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بلا کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس پر وہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا جس نے اتنے بڑے زمین و آسمان بنا دیے۔ تو سائنسدانوں کی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ اس کائنات کا جو آغاز ہوا ہے نا، یہ کائنات پہلے نہیں تھی، یہ کائنات اس کا وجود نہیں تھا، اس کا آغاز ہوا ہے، یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ بنی ہے، یہ وجود میں آئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ تو اس تحقیق نے پھر ثابت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کی صداقت کو، اس تحقیق نے ثابت کیا، اس لیے کہ جس چیز کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے اس کا کوئی موجد بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اس کا محرک اول ہوتا ہے، ابتداً اس کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ اور اس کائنات کو ابتداء بنانے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں، وہ ذات ہے جس کی اپنی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والی ذات، اس کی ابتدا کرنے والی ذات وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔
وہ کسی انگریز کا کسی عالم سے مناظرہ ہو گیا نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا تھا، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا اللہ ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ ہے تو پھر کیسے ہے وہ، اس کا وجود کیسے وجود میں آیا، کیسے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہر چیز کا وجود ہوتا ہے نا، جس طرح یہ کائنات پہلے نہیں تھی اب وجود میں آ گئی، تو اس سے پہلے کیا تھا اللہ سے پہلے؟ وہ عالم کہنے لگے اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، لیکن اللہ ہے۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی ابتدا ہی نہ ہو انتہا ہی نہ ہو، نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا اچھا، عالم نے کہا گنتی جو ہے نا، گنتی 1 2 3 4، اس کو 10 سے شروع کرو، 10 ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ 9 ہے، 10 سے پہلے کیا ہے؟ 9 ہے، 9 سے پہلے 8 ہے، 8 سے پہلے 7 ہے، 7 سے پہلے 6، 6 سے پہلے 5، تو 5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 3، 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1، 1 سے پہلے کچھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، آخر میں بھی کچھ نہیں، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، لیکن اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس پر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ موجود ہے۔ کسی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے تھے، رب کو نہیں مانتے تھے، تو اس پر مناظرہ ہوا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب سفر شروع کرنے لگے تو دریا کا سفر تھا، وہاں پر پہنچے، کشتی نہیں تھی، چلی گئی تھی مسافروں کو لے کے، یہ لیٹ ہو گئے، تو اللہ کے حکم سے درخت کٹا اور وہ مکمل کشتی تیار ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں بیٹھ کے چلے گئے۔ وہ انتظار کر رہے تھے، کہتے دیر سے کیوں آئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کشتی نہیں تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ فرمایا پھر آپ کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگے اس کشتی کے ذریعے آیا ہوں۔ یہ کشتی پھر کہاں سے آئی؟ فرمایا کہ میں ادھر پہنچا تو درخت کٹا اور سارا جو ہے وہ کام ہوا اس کا، اور یہ کشتی وجود میں آئی اس درخت کے۔ فرمایا اس کو کس نے بنایا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ خود جو ہے وہ، اس کو کوئی چلانے والا، اس کو کوئی بنانے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت کٹے اور وہ جو ہے وہ سارا کچھ ہو اور کشتی بن جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جس طرح یہ درخت کٹ کر اور کشتی خود نہیں بن سکتا، اس طرح پوری کائنات کا نظام بھی خود نہیں چل سکتا، اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ اس لیے وہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ کوئی ذات ایسی ہے، اللہ کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی۔ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو اتنی پوری دنیا کا نظام خود چل سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ زمین و آسمان یہ اللہ نے بنائے ہیں، ان کی ابتدا ہے۔ فرمایا جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کا کوئی موجد بھی ہوتا ہے، بلانے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها، یہ آسمان و زمین پہلے نہیں تھے، نہ زمین تھی نہ آسمان، یہ ایک جو ہے وہ اس کا مادہ تھا، بس یہ آپس میں چمٹے ہوئے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ دیکھیں سورۃ الانبیاء نکالیں جی، سورۃ الانبیاء کی پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30 ہے جی، صفحہ 391، صفحہ نمبر 391۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر دیکھتے نہیں کہ آسمان و زمین دونوں
فرمایا یہ آپس میں بند تھے، چمٹے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، ہم نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اس حال میں کہ وہ دھواں تھے۔ کیا تھے؟ دھواں تھے۔ تو یہ زمین و آسمان آپس میں چمٹے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو کھولا، آسمان اوپر گیا اور زمین نیچے پانی پہ آ گئی۔ یہ ایک مادہ تھا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا، زندہ کیا۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنا دیا۔ اور اسی طرح یہ سورۃ الملک ہے، پارہ نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 679 ہے، صفحہ 679 ہے، سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 ہے۔ صفحہ 679 سورۃ الملک آیت نمبر 3، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا نہیں تو دیکھے گا رحمان کی اس صنعت کاری میں، پیدائش میں کوئی تفاوت، کوئی خلل، آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے۔ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، طباقا، اوپر نیچے تہیں بنائیں، لیکن فرمایا اللہ کی اس پیدا کرنے میں کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا، بالکل سیدھا آسمان ہے، صاف ستھرا آسمان، کوئی دراڑ نہیں، کوئی اس میں سوراخ نہیں۔ کبھی بارش ہوئی ہو نا، تازی تازی آسمان بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے، نیلا آسمان جب نظر آ رہا ہوتا ہے، بادل نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں گے بالکل صاف ستھرا نظر آئے گا، کوئی اس میں دراڑ نہیں۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، فرمایا پھر دوبارہ نگاہ ڈال اس پر، دیکھ لے، کہیں بھی تجھے خلل نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا بار بار دیکھ، ایک دفعہ نہیں، صحیح توجہ سے دیکھ، کہیں بھی تجھے کوئی نظر نہیں آئے گا خلل، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، بالکل صاف ستھرا اللہ نے آسمان بنایا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا آسمان اللہ نے، 7 آسمان تہ بتہ اللہ نے بنا دیے، اتنی بڑی اللہ نے جو مخلوق بنا دی، تجھے دوبارہ قیامت کے دن بنانا مشکل نہیں ہے۔ فرمایا والارض مددناہا، پھر اللہ نے زمین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پانی کے اوپر پھیلا دیا، اور وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، فرمایا پھر ہم نے زمین کے اندر پہاڑ رکھ دیے، میخیں بنا کے پہاڑ گاڑ دیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے، زمین کو اللہ نے کس کے اوپر؟ پانی کے اوپر ٹھہرا دیا۔ فرمایا کہ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ اپنی پہچان کرواتا ہے۔ سورۃ ہود ہے جی، سورۃ ہود اور آیت نمبر 7 ہے، پارہ 12 ہے اور صفحہ نمبر 268 ہے جی، صفحہ نمبر 268، پارہ 12 سورۃ ہود آیت نمبر 7۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا کر دیا۔ کتنے دنوں کی مقدار میں؟ 6 دنوں کی مقدار میں، کیونکہ اس وقت رات دن تو تھے نہیں، جب آسمان و زمین پیدا ہوئے تو پھر رات دن بنائے گئے نا، تو 6 دنوں کی مقدار، جتنے 6 دن بنتے ہیں اتنی مقدار میں اللہ نے اتنے بڑے آسمان بھی پیدا کر دیے، زمین بھی بچھا دی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کائنات اس لیے بنائی تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی؟ یہ دنیا اللہ نے کیوں بنائی؟ تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے جہاں پر جو انسان جو کچھ بوئے گا قیامت کے دن وہی کاٹے گا، وہی اس کے سامنے آئے گا. یہ نہیں کہ یہاں پر نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہو اور قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں جانے کے خیال ہوں، خواب کس کے ہوں؟ جنت کے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے اور عدل کا حکم دیتا ہے. وہ خود بھی عادل ہے اور دوسروں کو بھی انصاف کا حکم دیتا ہے. تو اللہ نے قیامت کے دن انصاف کرنا ہے. دنیا میں جو انسان عمل کرے گا فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہی اس کو دے گا. تو اللہ نے آزمانے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ. اور اگر آپ لوگوں سے کہتے ہیں یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو البتہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. یہ واضح کیا ہے؟ جادو. تو وہ آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کس بات کو؟ کہ قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا ہے. آج بھی جو ہے وہ مسلمان اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے. انہیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ ہم نے مرنا ہے. مر کے دوبارہ زندہ تو بعد میں ہونا ہے. انہیں یہ بھی یاد نہیں کہ ہم نے مرنا ہے. اسی وجہ سے آج یہ سارے فساد اور یہ سارا بگاڑ زمین کے اوپر جو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. انسان کو موت بھول چکی ہے. موت یا نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات. اکثروا ذکر حازم اللذات. لذات کو توڑ دینے والی، خواہش کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو اکثر. اور وہ کیا ہے؟ الموت. موت. انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اللہ کا حکم نہیں پورا کرتا. تو جس وقت یہ بندگی یہ بندہ اس وقت بنے گا جب اللہ کا حکم پورا ہوگا. جب تک اپنی خواہش کو پورا کرے گا اس وقت یہ بندہ نہیں ہے. یہ ظاہراً اس کا ڈھانچہ تو بندوں والا ہے، اندر شیطان ہے. اندر کیا ہے؟ شیطان ہے. جب اللہ کا حکم پورا کرے گا تو پھر یہ حقیقت میں بندہ بن جائے گا. تو فرمایا کہ تبصرۃ. اور اللہ نے پھر اس زمین کے اندر زمین کو بچھا کر پہاڑ گاڑ دیے. زمین کے اندر بال آئے، اونچ نیچ آئی تو پہاڑ وجود میں آئے. اور یہ اللہ نے کیوں گاڑے ہیں؟ میخوں کی صورت میں، تاکہ زمین حرکت نہ کرے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو نہیں بچھا دیا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا؟ تو اللہ نے یہ میخیں بنائی ہیں تاکہ یہ زمین حرکت میں نہ آئے. جس طرح کوئی بھی چیز انسان مضبوط کرنے کے لیے میخیں گاڑتا ہے نا، تاکہ یہ کیا نہ کرے؟ حرکت نہ کرے، ہلے نہیں. اسی طرح یہ پہاڑ زمین کے اندر میخیں ہیں جو اللہ نے اس کو تھمانے کے لیے بنائے. اور آج ہمارے روڈ ہی نہیں پورے ہوتے. ہم تو پہاڑوں کو تراش کے روڈ بنائے جا رہے ہیں. نہ عمارتیں پوری ہوتی ہیں، نہ روڈ اور جو ہے وہ ہمارے رستے بن رہے ہیں، مکمل ہو رہے ہیں، اور پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا یہ میخیں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو اس وقت پھر یہ زمین لرزنے لگے گی، پھر زلزلہ آ جائے گا، پھر یہ تھمے گی نہیں، رکے گی نہیں، پھر یہ شروع ہی رہے گا زلزلہ. تو یہ اللہ نے پہاڑ جو ہے وہ میخوں کی صورت میں بنا دیے. فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور پھر ہم نے زمین کے اندر ہر چیز خوشنما چیزیں اگائیں، پھل فروٹ ہیں، اسی طرح
فصلیں، غلہ، اناج، جو کچھ بھی انسان کے لیے ضروری تھا وہ سب کچھ اللہ نے اس زمین سے نکالا. زمین کے اندر سے وہ فرمایا اللہ کے حکم سے وہ جو انسان بیج ڈالتا ہے وہ پھاڑ کر زمین کو باہر نکلتا ہے. کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا. اگر انسان کے بس میں ہوتا تو کبھی بھی اس انسان اس بیج کو زندہ کر کے باہر نہیں نکال سکتا. فرمایا جو اللہ اس بیج کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. وہ اسی طرح اس زمین سے انسانوں کو بھی زندہ کر کے نکال سکتا ہے. جو اللہ اس بیج کو زندہ کرنے پر قادر ہے. کسی کے اختیار میں ہے؟ کوئی نبی زندہ نہیں کر سکتا اس بیج کو. انبیاء کے دور میں بھی قحط آئے کہ نہ قحط پڑے نا، فصلیں، اناج، غلے ختم ہو گئے اور لوگ آیا کرتے تھے نبیوں کے پاس دعائیں مانگے. اگر نبیوں کے اختیار میں ہوتا تو کبھی قحط پڑتا، کبھی فصلیں ختم ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اختیار نبیوں کو بھی نہیں دیا. اگر میں انسانوں کو یہ اختیار دے دیتا نا، چلو تمہارے اختیار میں ہے، جہاں فصلیں اگانی ہیں اگا دو، جہاں فصلیں نہیں اگانی تمہاری مرضی ہے. فرمایا وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی مٹھی میں لے کے بیٹھ جاتے، کسی کو دیتے بھی نہ، کسی کو دیتے بھی نہ، اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ جو مٹھی میں ہے، یہ جو اختیار میں ہے، یہ جو فصل اس دفعہ آئی ہے یہ دے دی تو اگلی دفعہ کیا دیں گے. اس ڈر کی وجہ سے فرمایا کسی کو بھی نہ دیتے. یہ تو اللہ کا حوصلہ ہے اور اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ اس دفعہ بھی کھلا رہا ہے، اگلی دفعہ بھی کھلائے گا. فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آسمان اتنا بڑا بنایا اور اسے مزین کیا، زمین بچھا دی، پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا، اس سے فصلیں اگا دی. اس لیے کہ فرمایا یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، انابت رکھنے والے بندے کے لیے، جو دین سمجھنا چاہتا ہے، جو اللہ کی پہچان کرنا چاہتا ہے. فرمایا اس کے لیے اس کے اندر بڑا کچھ ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.